اینڈ ویلکم ٹو یو ایس الیکشن ٹرانسمیشن. سات سمندر پار انتخابات ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے. لیکن آف کورس ہم ریحان طارق صاحب آپ کو پچھلے 3 گھنٹوں سے اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں اور ہم بات بھی کر رہے ہیں, الیکٹورل کالج کی بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کملا ہیرس ورسز ٹرمپ. تو ٹرمپ صاحب کو جو ایج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ 2016 میں جس طرح سے انہوں نے انتخابات لڑے تھے اور شاید انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہو, لیکن کملا ہیرس صاحبہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو صرف 107 دن ملے تھے, اسی میں انہوں نے سب کچھ کرنا تھا. 35 ظاہر ہے کروڑ کی آبادی ہے امریکہ کی, اور اس میں ابھی تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 75,000 ووٹس جو ہیں وہ ارلی کاسٹ کر دیے گئے تھے جو میل سے کرے جاتے ہیں. تو آف کورس اس میں ہم دیکھ رہے ہیں میلانی ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے پام بیچ میں, اور آف کورس سیکورٹی از ویری ویری اسٹرکٹ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹس آف آل سلیم بخاری صاحب, ایکسپرٹ ایٹ ایوری تھنگ, اور ایکسپرٹ ایٹ ایوری تھنگ نوید چودھری صاحب, اور ہمیں جو کہہ رہے ہیں وزیر سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. اعزاز چودھری صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا, کیونکہ ہم سب کو یہی مسئلہ ہے کہ جیتے گا جو بھی, پاکستان کو کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو دونوں میں سے جو بھی جیت جائے, پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی میں گرم جوشی نہیں دیکھ رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے افغانستان سے امریکہ کی واپسی ہوئی ہے, وہ ساری تر توجہ جو ہمارے خطے کے حوالے سے ہے وہ چین کے ساتھ ان کے مسابقے پہ ہے. اور جہاں چین کا مسابقہ ہو وہاں انہوں نے ہندوستان کا انتخاب جنوبی ایشیا میں کر لیا ہے ایز دیئر نیچرل پارٹنر, ایز دیئر پریفرڈ پارٹنر. اور ہندوستان جو ہے اس کے اوپر پوری نوازشات کی گئی ہیں, عسکری بھی اقتصادی بھی, اور اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ ایک مقابلہ کرے, اس کا پش بیک دے اس کو. ایسے میں پاکستان تو ان کو چین کے کیمپ میں دکھائی دے رہا ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ چین پاکستان کے ساتھ کوئی خاص ان کے تعلقات رکھنا چاہیں گے. اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی قطع تعلق چاہتے ہیں, بالکل نہیں, بلکہ وہ پاکستان کو چین کی طرف دھکیلنا بھی نہیں چاہیں گے. وہ انگیج رکھیں گے آپ کو, لیکن وہ جو پرانی چیزیں تھیں اسٹریٹجک ڈائیلاگ, اس قسم کی کوئی کہانی اب نظر نہیں آئے گی. اور یہی منظر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے 4 سال رہا, یعنی کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ایک بار بھی نہیں آئے, اسی قسم کا سلسلہ رہے گا. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس البتہ رہیں گے, لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس میں مجھے کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں چاہے کمالا ہے. آپ نے سنا سلیم بخاری صاحب, آپ اس پہ کوئی ایڈ آن کرنا چاہیں گے کویسچن؟ میرے خیال سے اعزاز چودھری صاحب نے جو کچھ کہا بیسیکلی میں ایگری کرتا ہوں اس سے, لیکن پاکستان کے اندر جو ٹرمپ کی جیت کی ہائپ ہے اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے. پہلے سیگمنٹ میں بھی میں نے کہا تھا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہاں پر اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جیتیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے, اس کے بعد وہ پاکستان کو رہا کرائیں گے پہلے, پھر اس کے بعد وہ ٹرمپ صاحب کو کہیں گے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ اس طرح کی ہائپ جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. لیکن امریکہ میں کون جیتے گا, چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے وہ کملا ہیرس ہو, پاکستان کے لیے کوئی ریڈیکل تبدیلی جو ہے وہ امریکن پالیسی میں آنے نہیں جا رہی ہے. جن چیزوں کے اوپر ان کی پالیسی بالکل واضح ہے, خاص طور سے سی پیک کے حوالے سے, اور اسی طریقے سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایران گیس پائپ لائن کا جو حشر ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایک لمبی بٹریل کی لسٹ ہے امریکہ کی, اگر بیان کرنے بیٹھے تو پروگرام کا وقت گزر جائے گا. چاہے وہ پاکستان کی F-16 کی ڈیل ہو, چاہے وہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہو, امریکہ کی طرف سے ہمیں خیر کی خبر تو کبھی ملی نہیں ہے. افغانستان میں جو کچھ ہم نے ان کے لیے کیا اور جتنے لمبے عرصے کے لیے کیا, جب ان کے جنیوا اکارڈ ہوئے تھے تب انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا, 40 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے پاس چھوڑ گئے تھے اینڈ سو آن. اور ابھی بھی افغانستان از اسٹل میکنگ پاکستان بلیڈ, آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے, اور یہ سب کچھ کیا دھرا وہاں پر امریکنز کا ہی ہے. تو ہم نے بڑی ہیوی قیمت چکائی ہے جو اتحادی ہونے کی ہے. اب وہاں ٹرمپ جیتے یا کملا ہیرس جیتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریڈیکل تبدیلی جو ہے
وہ امریکہ ٹھیک ہے. آپ نے بات کی اعزاز چودھری صاحب کہ گرم جوشی کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن برف پگھلے گی. آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم وہ ہمارے جو معاملات چین کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ جو فروغ پا رہے ہیں, وہ کم از کم وہ چلنے دیں گے, یا اس میں بھی کوئی اپنی ٹانگ اڑانے کے لیے کوئی ان میں سے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے ٹانگ اڑانے کی ضد کرے گا؟ پہلے ایک کامنٹ دے دوں, یہ جو میں نے سنا کہ پاکستان کے داخلی حالات کے لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ بہتر ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ہمیشہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اپنے مفاد کو ترجیح دی ہے, اور پاکستان میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہو یا ڈیموکریٹ ہو, ایک قسم کا ہو یا دوسرے رنگ کا ہو, وہ اس سے ضرور ڈیل کریں گے اگر ان کے مفاد میں. اور چونکہ مجھے اس وقت ان کا جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس لیے پاکستان کے کسی ایک لیڈر کو کے حق میں اپنا وزن ڈالیں گے کہ ان کو شاید اس سے کوئی امید ہو. میرا نہیں خیال ایسا کریں گے. اچھا, دوسرا پھر آپ نے پوچھا کہ جو سوری تو عمران خان صاحب کی وہ جو شبھ چنتک ہیں وہ بہت زیادہ خوشی اور کا اظہار کریں کہ ٹرمپ بابو آئے نہیں تو یہاں سے عمران بابو چھوٹے نہیں. میرا نہیں خیال جی, وہ اس طرح امریکہ نہیں کرتا جی. دوسروں کے معاملات میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو بھی پاور میں آ جائے ہم نے اس سے ڈیل کرنا ہے, اور وہ ہمارے مقاصد حل کرتا ہے کہ نہیں. دس از ہاؤ دے ہیو آلویز بین. اچھا, دوسرا جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ کیا بالکل وہ ہمارے راستہ توڑ دیں گے, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ اگر ہم چین کے ساتھ اپنے ایک بیلنس رکھتے ہیں, توازن ساتھ جس کی بات ہوتی رہی ہے, تو چلتا رہے گا. اور آپ رکھ سکتے ہیں, سی پیک بھی کر سکتے ہیں اپنی تمام وقت کے آپ کا کوئی ایسا انیشیٹو ہو جس سے امریکہ کو یہ محسوس ہو کہ ان کے مفاد پر زک پہنچے, کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہے. مثال کے طور پر ایسے ہی ہماری کسی پورٹ پر, گوادر پر یا کسی پورٹ پر کوئی چین کی کوئی عسکری پوزیشن ہو جائے, تو شاید ان کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اقتصادی تعلقات رکھتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ہندوستان کے ساتھ اگر کوئی کائنیٹک کوئی اس قسم کا کوئی ملٹری کانفلکٹ نظر آتا ہوگا, تب وہ یقیناً آپ سے وہ کریں گے. ادر دین دیٹ میرے خیال میں وہ آپ کے ساتھ انگیج رہیں گے. آپ کے سب سے بڑے تجارتی شریک ہیں. ان کی اگر پاکستان میں ماحول اچھا ہوگا تو وہ انویسٹمنٹس بھی کریں گے. ان کا کارپوریٹ امریکہ پہلے بھی آتا رہا. امریکہ ظاہر ہے ٹریڈ میں ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے گا. میں وہ بات کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عجیب سی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے سنا کہ کوئی دو جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان میں آگ کا کوئی خطرہ تھا, اس کے بعد اسٹیشنز کو خالی کر دیا گیا, اور اس کے بعد نوید چودھری صاحب ہم نے دیکھا کہ ایک تو مشین ہی بیٹھ گئی جیسے ہمارا RTS بیٹھ جاتا ہے. تو ہمارا الیکشن کمیشن وہاں تو نہیں چلا گیا الیکشن میں. دیکھیں, ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو ماحول ٹرمپ صاحب نے بنایا نا وہ ہمارے لیے فیملیئر ہے, کہ پہلے ہی انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ فلاں اسٹیٹ میں دھاندلی ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا جی وہ میں بایو میٹرک کر رہا ہوں تو وہ اس کے نشان نہیں آ رہے. عمر کا ایک حصہ جب ہو جائے تو اس میں یہ عمومی معاملہ ہے کہ انسان کا بایو میٹرک جو ہے وہ آسانی سے آتا نہیں ہے, اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. لیکن وہاں کچھ واقعات ہوئے ہیں. ابھی جب میں تھوڑی دیر پہلے خبریں دیکھ رہا تھا تو کچھ پولنگ اسٹیشنز کے بارے میں اطلاع آئی کہ وہاں بم رکھ دیے گئے ہیں, تو یہ ایک معاملہ بھی ہے. اچھا, یہ چونکہ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد پاپولرزم جہاں بھی ہے وہاں خطرات تو ہیں, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. جو کچھ انہوں نے پچھلے الیکشن میں کیا, کیپٹل ہل پہ دھاوا بولا, تو وہ تو امریکہ کی ساری روایات جو ہے اس کا تھوڑا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہارا تو میں ہارا نہیں ہوں گا, 95% تو میں جیت چکا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے میرے چانسز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں جیت چکا ہوں 95%. تو وہ اپنے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو ایک بیانیہ یہی دے رہے ہیں کہ اگر مجھے ہرایا گیا تو اس کا واحد مطلب یہ ہوگا کہ میسو ریکنگ ہوئی ہے, اور وہ کوئی بھی طریقہ کار. اچھا, اس میں جو تشدد والا ایلیمنٹ ہے وہ چونکہ ایک دفعہ شامل ہو چکا ہے, اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کیپٹل ہل کے آس پاس اور کانگریس بلڈنگ اور باقی جو ان کے مقامات ہیں وائٹ ہاؤس کے آس پاس وہاں سیکورٹی بہت ٹائٹ کر دی گئی ہے. جی جی, تو یہ معاملہ تو ایک ہے. تو انہوں نے ایک رنگ ایسا بنا دیا ہے جو پاکستان میں ہمارے ایک لیڈر بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, تو ٹرمپ نے بھی وہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اعزاز چودھری صاحب, لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہمارے مفادات کسی اور ملک کے مفادات سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, ہمارے مفادات ظاہر ٹریڈ کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ جاری رہنے چاہیے,
اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی گرم جوشی کم دکھائی ہے اور ہمیں بھی کچھ بہتر کرنا پڑے گا؟ اور آلسو آپ کے نظریے میں ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ پنجاب نے جس نے پنجاب فتح کر لیا اس نے پاکستان کی حکومت بنا لی، جس نے یو پی فتح کر لیا اس نے انڈیا کی حکومت بنا لی، اور جس نے یہ سوئنگ اسٹیٹس یعنی کہ پینسلوینیا میسولی اگر انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا تو پورا امریکہ ان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون جیت سکتا ہے؟ یہ پریڈکٹ کرنا تو بڑا مشکل ہے، کوئی بھی نہیں یہ پریڈکٹ کر سکتا. یہ یقیناً ساروں کی نظریں پینسلوینیا پہ ہیں. کمالا ہیرس کی امید تو یہ ہے کہ جو ویمن ووٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں آئیں تو یقیناً پانسا پلٹ سکتی ہیں. مسلم ووٹرز میں سے جو اکنا اور اسنا دونوں جو اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اور اسلامک کونسل آف نارتھ امریکہ دونوں نے کہہ دیا کہ ہم دونوں کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں کینڈیڈیٹ اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں اور ٹرمپ سے تھوڑی سی امید یہ ہے کہ وہ شاید سیز فائر کروا دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور باندھ کی جنگیں نہیں چاہتا، وہ انورڈ لکنگ اس کی فلسفی ہے، امریکہ فرسٹ کی اس کی اسٹریٹجی ہے. اور یہ سارا انٹرنیشنلزم گلوبلائزیشن جو ڈیموکریٹس کا جو ایجنڈا تھا اس کا جو ووٹر سمجھتا ہے کہ ان کی نوکریاں چلی گئیں، ان کے لیے حالات تنگ ہوئے. اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ساتھ سالڈلی کھڑا ہے. یہ مشیگن ہو گیا، پینسلوینیا ہو گیا، ایک دو اور اسٹیٹس ہیں جس کے اندر جو کوئی بھی لے جا سکتا ہے. اس لیے آپ یہاں بیٹھ کے پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون جیتے گا. یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں، یہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے سے ہی دھمکی دی ہے کہ یہ نتائج اس وقت ہی مانیں گے جب وہ جیتیں گے، تو اس لیے وہ ایک فساد پڑنے کا وہاں پہ خدشہ تو بہرحال موجود ہے. پچھلی مرتبہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ تک چلا گیا تھا معاملہ اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوا تھا. تو کوئی اچھا منظر نہیں پیش کر رہے. اور امریکہ تو ایسا ملک ہے نا، دیکھیں پاکستان میں ہی دیکھیں کہ پچھلے 4 دن سے ایک بخار ہے یہاں پہ، سارے ٹی وی چینل پہ ہم کر رہے ہیں اس کی بات، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں، اس بات کی یہ غمازی کرتا ہے کہ ہم اس کے الیکشن ساری دنیا کو متاثر کرتے ہیں، چاہے ایسٹ ایشیا ہو، چاہے مڈل ایسٹ ہو، چاہے یورپ ہو، جہاں جہاں اس وقت ہاٹ سپاٹس ہیں ان سب کی نظریں اس الیکشن پہ اسی لیے لگی ہوئی ہیں کیونکہ بہت فرق پڑے گا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہوتا ہے تو وہ سارے کے ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس نے صرف چین کے ساتھ اپنا جو کمپٹیشن ہے اکراس دی بورڈ اس نے کہا ہے وہ کرے گا. اسرائیل کو وہ کہتا ہے کہ آپ فنش دی جاب، وچ بیسیکلی مینس کہ حماس کو ختم کرو اور حزب اللہ کو کرو، ایران کو کمزور کرو. تو ادر دین دیٹ وہ بالکل اپنے ملک کے اندر کرنا چاہتا ہے، جبکہ ڈیموکریٹس ریجنل الائنسز بنانا چاہتے ہیں، کلائمیٹ چینج، یہ وہ ان کا ذرا انٹرنیشنلسٹ ایجنڈا ہے. تو ایک بہت بڑا گیپ ہے دونوں، اس میں اتنی بڑی تقسیم تو ہم نے شاید پہلے کبھی نہ امریکہ میں دیکھی اور نہ کسی اور ملک میں دیکھی بشمول پاکستان. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اعزاز چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا اور آپ کو پتہ کہیں جانا ہے، سو آئی ول لیٹ یو گو. اور اب سلیم بخاری صاحب آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ذرا تھوڑی سی انٹرسٹنگ گفتگو کا بھی ہم کچھ کر لیں کہ آپ کو پتہ ہے ٹیلر جو گانا گاتی ہیں وہ بہت بڑی ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے ان کی بہت فالوئنگ ہے انسٹاگرام پہ، اس پہ وہ جو ہے اپنا سارا انہوں نے اپنا جو پٹ آل ایگز ان کا ملا ہارس بیک بکٹ. کل جو ان کی لاسٹ اسپیچ انہوں نے دی اس میں بھی آپ کو پتہ ہے اوپرا ونفری، بیونسے، جان بون جووی، رکی مارٹن، مطلب شی از گاٹ دا ہول سیلیبریٹی تھنگ گوئنگ. پھر مشیل اوباما ان کے لیے کرتی رہی ہیں کیمپیننگ، اوباما صاحب ان کے لیے ٹویٹس کرتے رہے ہیں. تو وڈ دیٹ میٹر؟ بیکاز ان کے اوپر ایک وزن ہے بائیڈن ہیرس، because she also will weigh down what Biden did, not to right. دیکھیے میرے خیال سے اس کو جو گفتگو ابھی ہمارے پینلسٹ کر رہے تھے اعزاز چودھری صاحب، اس کو اور یہ آپ کا سوال جو ہے دونوں کو ملا کے اگر میں دیکھوں آپ تو دو طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں یو ایس کے اس الیکشن کو. ایک ڈومیسٹک پریشرز ہیں یا آپ سمجھیے کہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اور ایک انٹرنیشنل پریشرز ہیں. 4 سال دونوں حکومت کر چکے ہیں، ٹرمپ بھی ایک ٹرم کر چکے ہیں اور کملا ہیرس چونکہ وائس پریزیڈنٹ تھی اس لیے وہ بھی 4 سال ٹرمز کر چکی ہیں. جہاں تک انٹرنیشنل پریشرز کا تعلق ہے، میرے خیال سے جو سب سے بڑی غلطی کہہ لیجیے آپ یا جو سب سے بڑی لیگیسی ہے بائیڈن کی، وہ ہے جس طریقے سے آؤٹ رائٹلی انہوں نے نیتن یاہو جیسے میڈ آدمی کی مدد کی ہے، جس طریقے سے
اس کو ویپنز دیے ہیں, جس طریقے سے اپنے ٹروپس وہاں بھیجے ہیں, جس طریقے سے اپنے بحری بیڑے بھیجے ہیں. وہاں پر 2 ایئر کرافٹ کیریئرز اس وقت موجود ہیں اس ریجن کے اندر. اور ایک اسی طریقے سے جو ٹرمپ صاحب ہیں, ان کا اگر آپ دیکھیں تو جو لیگیسی ان کی کیپٹل ہل والے سانحے کی ہے, جب وہ چڑھ دوڑے تھے اس کے اوپر, وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن معاف کرنے جا رہی ہے, نہیں کرنے جا رہی ہے. لیکن ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ وہ اگر آئیں گے تو امکانات موجود ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس وقت غزہ اور لبنان میں, اس میں سیز فائر کی کوئی شکل جو ہے وہ سامنے آئے گی, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ کسی بھی جنگ میں جانے کا, چاہے وہ کی جنگ ہے چاہے وہ غزہ اور لبنان کی جنگ ہے, یہ جو ہے یہ امریکن جو سرمایہ ہے اس کا ضیاع ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو دونوں کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں, پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ وہاں کے ووٹرز نے کرنا ہے. اور ایک اور جو اہم آسپیکٹ ہے یو ایس الیکشن کا, وہ یہ کہ وہ 7 سوئنگ سٹیٹس جو ہیں, جس کے اوپر دونوں کا ہی, کملا ہیرس کا بھی اور ٹرمپ کا بھی فوکس رہا ہے ٹورڈز دا اینڈ آف دیئر الیکشن کیمپین. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. آئی تھنک اٹس ویری لٹل ٹائم لیفٹ دیٹ وی ول نو کہ چلے فیصل علی از آن گراؤنڈ, ہم پوچھتے ہیں کہاں سے. فیصل علی, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ذرا بتا دیجیے کہ آپ کس وقت کدھر ہیں آپ, اور کیا دیکھ رہے ہیں, کیا افراتفری ہے, کس طرح چل رہے ہیں الیکشن کے معاملات. تھینک یو ویری مچ جی. میں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہی موجود ہوں, اور یہ انتخابات بڑے حساس ہیں. امریکی سیکیورٹی ادارے پہلے ہی ان کے بارے میں ایڈوائزریز بھی جاری کر چکے تھے. ایک تو فارن انٹرفیئرنس کا معاملہ تھا, اور دوسرا یہاں پر سیاسی جماعتوں کا جو طریقہ سیاست ہے, بالخصوص ریپبلکن جماعت کا, اس کے نتیجے میں کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی وائلنٹ ایونٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو دیٹس وائی میرے عقب میں آپ دی کیپٹل دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اس وقت کارڈن آف ہے, اس کے چاروں اطراف لانگ فینس ہے. آج وزٹرز بھی یہاں نہیں جا سکتے, میڈیا بھی ریسٹرکٹڈ ہے. پھر وائٹ ہاؤس کے باہر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی فولادی جو دیواریں ہیں عارضی وہ لگائی گئی ہیں, اور کچھ دیگر حساس جگہیں بھی ہیں جہاں پر یہ صورتحال ہے. پھر حساسیت کی بات ہو رہی ہے, سیکیورٹی میئرز ہیں, کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا, لیکن گزشتہ ہفتے میں ارلی ووٹنگ کے دوران جو واشنگٹن اسٹیٹ ہے وہاں جو بیلٹ باکسز ہیں وہ جلائے جانے کے واقعات پیش آئے تھے. اس کے بعد نیشنل گارڈ جو ہے, جو امریکی فوج کے ہی ان کے ہی کنٹرول میں آتی ہے, جو مختلف اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں اس کے اختیارات, وہ اس وقت جو ہے وہ ڈپلائڈ ہے. 250 کے لگ بھگ اہلکار 10 انتہائی حساس ریاستوں میں ڈپلائڈ ہیں. ابھی تک پولنگ کا عمل بڑا فریکوینٹلی چل رہا ہے, لیکن جو اس وقت رپورٹڈ چیزیں ہیں, جو ریپبلکن جماعت کے حامی لوگ ہیں وہ ٹیلی گرام پر بالخصوص, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تقاریر میں بارہا کہہ چکے کہ 5 نومبر کے روز ہونے والے انتخابات جو ہیں ان کے نتائج انہیں شام 9 بجے چاہیے. اگر نتائج نہیں آتے 9 بجے تک, تاخیر ہوتی ہے, تو پھر وہ اگلا لائے عمل دیں گے یا پھر وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کریں گے. تو اس حساب سے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے سامنے 6 جنوری 2021 کے واقعات ہیں, جب اسی کیپٹل ہل پر چڑھائی کی گئی تھی. تو دیٹس وائی یہ ایک بڑا سینسیٹیو میٹر ہے. اور اس میں بھی کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو مختلف جو اسٹیٹس ہیں, ظاہر ہے کہ ہر اسٹیٹس کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, رزلٹس کمپائل کرنے میں ہر اسٹیٹ اپنا ٹائم لیتی ہے. کچھ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکن اسٹیٹس ہیں, تو یہ توقع تو ہے کہ ریپبلکن اسٹیٹس سے نتائج جلدی کمپائل ہوں گے, اور جو ابھی تک پولنگ ہو رہی ہے بڑی فریکوینٹ ہو رہی ہے. لیکن جو یہ 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں, ان میں 3 بڑی حساس ہیں, جیسے کہ نیواڈا, پینسلوینیا, اور یہ ایک اور ریاست بھی ہے. یہاں پر نتائج الیکشن کی شام تک آنا ممکن نہیں ہے. انتظامیہ ویسے ہی 12 دنوں کا وقت دے چکی ہوئی ہے کہ 12 دن لگ سکتے ہیں ہمیں اوور آل حتمی نتائج مرتب کرنے میں. تو اب بعد نتائج کی ہوگی. پولنگ کا عمل تو شفاف طریقے سے چل رہا ہے, اس کے لیے بڑے زبردست میئر لیے گئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے, یعنی 24/7 کملا ہیرس ہارورڈ میں موجود ہوں گی, اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہاں پر سیاہ فام بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ووٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور ہمارے جو ٹرمپ بابو ہیں وہ ہوں گے پام بیچ میں, انہوں نے پہلے سے ہی سیلیبریشن پارٹی اناؤنس کر دی ہے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سیکرٹ سروس ہیز ٹیکن اوور دی ایریا اراؤنڈ ہارورڈ. انہی خطرات کے لاحق جو امریکی محکمہ دفاع کے اختیارات کے نیچے کام کرتی ہے, اور اس کو ریزرو آرمی بھی کہا جاتا ہے. دیٹس وائی ان کو ڈپلائی کیا گیا ہے. ہیرس جو ہیں وہ اپنا یہ دن وہاں پر اس لیے گزاریں گی کہ ہارورڈ سے ہی وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں, وہاں پر ان کی کمیونٹی بھی ہے, وہاں پر وہ انٹریکٹ بھی کریں گی اس دوران. اور آج کے دن بھی لگاتار انگیجمنٹس ہیں, یعنی یہاں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. الیکشن کے روز بھی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. پھر ٹرمپ اپنے ہیڈ کوارٹر جو ہیں ان کے وہ وہاں پر موجود ہیں. تو وائلنٹ انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ اس لیے ہیں
کہ وہ سارے ریلائی کر رہے ہیں نتائج کے اوپر. اور اس بیچ میں سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. پریسائزلی ٹیلی گرام جو ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس پر سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہی اس وقت کی چل رہی ہے ریپبلکنس کے یہاں کہ ہمارا نیکسٹ موو کیا ہوگا, کیونکہ ٹرمپ بار بار انہیں یہ بتا چکے ہیں جی کہ نتائج, ایک تو پہلے ہی وہ ارلی ووٹنگ کو لے کر اس کو انکریج نہیں کر رہے تھے کہ ارلی ووٹنگ میں جی ریگنگ ہوتی ہے, اور پھر ووٹر آئی ڈی, یہ ایک نئی بات اس دفعہ ٹرمپ نے اٹھائی کہ بعض ریاستوں میں تو بغیر ووٹر آئی ڈی کے لوگوں کو ووٹ پول کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہوا ہے. اس سے بھی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ رد و بدل ہو سکتا ہے, یا نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں, یا ایسے لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں جو اہل نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے ذہن میں ہیں اور وہ ساری سچویشن کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. رنویر چودھری صاحب, آپ کو سوال کرنا چاہوں گا, ہم نے بریک پہ جانی, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز مومنٹم, کیونکہ آپ بھی سیکورٹی کی بات کر رہے تھے. جی, سیکورٹی کے حوالے سے ہی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جیسے آپ نے کہا کہ نیشنل گارڈ آ چکے ہیں, میں نے کچھ رپورٹس دیکھی تھی شام کو کہ اس دفعہ خلاف معمول یہ کہنا چاہیے کہ ڈیموکریٹس کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی کوئی اشتعال کی کیفیت میں ہیں. از اٹ ٹرو؟ یہ سینس کیا جا سکتا ہے اس بات کو, سینس کیا جا سکتا ہے, یہ چیز محسوس کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہم یعنی کہ عمران خان صاحب کا کوئی ٹوین ماں پیدا ہو گیا. سلیم بخاری صاحب, یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی 9 مئی دوبارہ ہو سکتا ہے. دیکھیے میں بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ امریکہ کے الیکشن میں اس طرح کے نہ تو کبھی دھمکیوں کا استعمال ہوا ہے اس سے پہلے کہ اگر میں نہ جیتا تو میں یہ کر دوں گا. 95% آپ نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ آپ جیتے ہوئے ہیں, اور آپ کی لیگیسی ہے بہت ریسنٹ, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیپٹل ہل کے اوپر کیا تھا, جس طریقے سے چڑھائی ہوئی تھی, پوری امریکن ہسٹری میں آپ کو اس کا کوئی پیرلل جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا. تو یہ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے میرے خیال سے اٹس گیٹنگ ویری سینسٹیو, اور جس طریقے سے امریکن ایڈمنسٹریشن کے جو کنسرن ادارے ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے پریکاشنری میئرز لیے جا رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انفارچونیٹ ہو کے رہے گا. آئی ہوپ ناٹ, اور اگر ہے تو آئی تھنک ان کو پاکستان کے فوج سے ضرور آپ یہ کہ یہاں پہ کیسے معاملات کو کنٹرول کیا جانا چاہیے, ورنہ الیکشن کمیشن تو ہے ہی ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے. آپ کہیں تو ہم بھجوا دیتے ہیں راجہ صاحب کو وہاں پہ. وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو مزیدار گفتگو جاری رکھیں گے. اینڈ وی آر بیک, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی انتخابات پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید چودھری صاحب, سلیم بخاری صاحب, آف کورس ایکسپرٹس آف آل ٹریڈز, اور بالکل ان کو سب کچھ اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. ان کے اب سارے انڈیکیشنز اور پروڈکشنز ہم لیں گے اس پروگرام میں, لیکن ہمارے ساتھ فیصل علی صاحب بھی ہیں. فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کملا ہیرس صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوشش آپٹمزم پایا جاتا ہے, کیونکہ ایک تو ان کو دن کم ملے, صرف 107 دن ان کے پاس تھے, انہوں نے اپنی کیمپین بھی رن کرنی تھی, انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی اکٹھا کرنا تھا. سو شی ہیڈ اے ویری 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 بزی شیڈیول. ان دا سیم وے اگر ہم دیکھیں کہ نوشس آپٹمزم سے جوڑا جا رہا ہے ٹرمپ کی وکٹری کو, جنہوں نے ابھی بھی اپنی کلوزنگ اسپیچ میں بھی ان کو ٹریش کہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, امریکی لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, کس طرف جا سکتا ہے پلڑا؟ اس حوالے سے کافی زیادہ کوسچن ریز ہوئے تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جب بائیڈن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر ریس سے ہی باہر ہو گئے تھے. اس وقت پارٹی کے اندر ایک ڈویژن دیکھنے کو مل رہی تھی, ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی کمالا ہیرس کے لیے. اس چیز کو اوور کم کیا گیا پارٹی کے اندر پہلے, اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ کیمپین کا ٹائم کم ملا, تو یہ چیز ہمیں ویزیبل نظر آئی سوئنگ اسٹیٹس میں, بالخصوص پینسلوینیا اسٹیٹ جہاں ٹرمپ نے درجن سے زائد دورے کیے, جہاں ان پر ناکام جان لیوا حملہ ہوا, جہاں ان کے بڑے دوست ان کے جو ہیں ایلان مسک انہوں نے جوائن کیا. اب آپ کمپیئر کریں تو یہاں پر جو دورے ہوئے وہاں بائیڈن خود بھی گئے, ایک مرتبہ گئے, لیکن کملا ہیرس اس طرح سے اس ریاست کو فوکس نہیں کر پائیں. آخری دنوں میں انہوں نے 2-3 دورے کی, آج بھی وہ وہاں پر جائیں گی. لیکن یہ واضح طور پر نظر آتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں پھر ایک اور سوئنگ اسٹیٹ ہے مشیگن, جہاں کے مسلم ووٹرز ہیں وہ ٹرمپ کی جو ہے حق میں دستبردار ہو گئے. وہ پہلے ڈیموکریٹ سے مل ہی نہیں پا رہے تھے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک ٹائم لائن ہے غزہ پالیسی کے حوالے سے. تو کملا ہیرس جو ہے خود متنازع بنی پارٹی کے اندر, اس جو متنازع صورتحال تھی اس کو ختم کیا گیا. پہلے اس ساری
तफरीक में फिर जो इनका कन्वेंशन था उसमें भी कुछ जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिले। वहाँ पर कुछ इनकी ही जमात के लोग बात करना चाह रहे थे, जो कि ज़ाहिर है कि गाजा के हाल से एक सेंटीमेंट रखते हैं, उन्हें बात नहीं करने दी गई थी। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक मैस आप कह सकते हैं क्रिएट हो गया था। लेकिन स्विंग स्टेट्स जो हैं उसमें उस तरह से ये पेनिट्रेट करने में हमें कामयाब नज़र नहीं आए, क्योंकि मिशिगन मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, पहले यहाँ से ये मुंतखब होते रहे इनके लोग। अगर ये वहाँ लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, वहाँ ग्रीन पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं या वहाँ लोग ट्रम्प की जानिब जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि ये कैंपेन को उस तरह से फुली नहीं कर पाई हैं। फैसल, आपने अमेरिकी इलेक्शंस में पहले भी देखा होगा, अगर मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो ओबामा जब 2008 में जीते थे वो बिल्कुल फुल ऑफ सरप्राइज था, एक ऐसा मामला था जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश वर्सेस जॉन कैरी जब 2004 के इंतखाबात थे उसमें हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते थे। क्लिंटन वर्सेस ट्रंप में भी 2016 में प्रेडिक्ट किया जा सकता था। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है कि स्विंग स्टेट्स की आप बात तो करें कि वो नहीं अपने दौरे कर सकें, लेकिन फिर भी 3 स्विंग स्टेट्स में अभी तक उनको है हिमायत हासिल है, और बाकी 4 जो रह गई वो होपफुली उनके फेवर में नहीं भी जाएंगी तो वोंट बी टोटली अगेंस्ट हर। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि वहाँ पे ये ख्यालात, क्योंकि सारे जो हमने इस वक्त देखे हैं, जो भी NBC का हो, CNN का हो, जो भी पोल हो, जिसका भी पोल हो, सभी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, कट टू कट, बिल्कुल 49%। मोस्ट रिसेंट पास से ही एग्जांपल कोट करूंगा कि जैसे गुज़श्ता जो इंतखाबात थे क्लिंटन और ट्रंप, वहाँ पर आप देखें कि जो सारा हाइप बना हुआ था उसमें मीडिया के एग्जिट पोल से और पॉपुलर वोट की बात हो रही थी। पॉपुलर वोट का जो बयानिया था वो तो टूट गया गुज़श्ता इंतखाबात में। इस दफ़ा भी पॉपुलर वोट में बिल्कुल बराबर मुकाबला है, लेकिन जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वो एथनिक ग्रुप्स की वजह से हो रहे हैं, वो रिलीजियस ग्रुप्स की वजह से हो रहे हैं, वो उन लोगों की वजह से हो रहे हैं जिन्हें शायद उन्होंने उस तरह से पहले कंसिडर नहीं किया था। जैसे कि अगेन अगर हम बात करें, इन्हें पेंसिल्वेनिया से ये चुन रहे थे अपना नायब सदारती उम्मीदवार, तो मौजूदा जो पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं ये उनको चुनने जा रहे थे, लेकिन फिर इन्हें पता चला कि मुस्लिम वोट हमसे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एक जिविश हैं और कंजक्टिव पेंसिल्वेनिया में 3 जिविश गवर्नर जो हैं वो आ चुके हुए हैं। अब इस दिन के एक्ट ने ये किया कि जो 3 लाख वोटर है पेंसिल्वेनिया के अंदर जिविश रजिस्टर्ड वोटर, उन लोगों की जो वफादारियां वो तब्दील हो गई। उन्हें क्लियरली इन्हें लेटर्स लिखे कि जी हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। एक तो आपके कुछ लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं, इसराइल के हवाले से बातें कर रहे हैं, तो हम तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। एक ये एस्पेक्ट था बड़ा क्लियर, और इतनी ज़्यादा इनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन बनी कि पेंसिल्वेनिया के इलाके पिट्सबर्ग में ओबामा खुद आए और उन्होंने ब्लैक कम्युनिटी से और हिस्पैनिक कम्युनिटी, जो स्पैनिक कम्युनिटी है, उनसे दरखास्त की, क्योंकि ब्लैक कम्युनिटी जैसे मैंने पहले कहा कि डिफरेंसेस आ गए थे, लोग इकोनॉमी को लेकर, महंगाई को लेकर, इन चीजों को लेकर। फैसल अली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप वक्त की कमी है, लेकिन नबी चौधरी साहब, आई वांट टू क्लोज विद यू आल्सो। इलॉन मस्क, ऑफ कोर्स उन्होंने किसी बहुत पहले, उनका बहुत सारे पैसे हैं, मैं किस में लगाऊं, तो उन्होंने शायद ट्रंप पे लगा दिए हैं, तो क्या फ़ायदा होगा इसका? देखिए, वहाँ 2016 का इलेक्शन चूँकि मैंने कवर किया था अमेरिका जाके, बिजनेस कम्युनिटी की जो तवज्जो थी वो ट्रंप साहब जो कुछ कह रहे थे उसी जानिब थी, और वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, टैक्सेस और एनर्जी, ये सारे मामलात, उसको उस तरीके से ट्रंप साहब काबू नहीं कर सके जिस तरह से करना चाहिए था। तो अब उन्होंने, एक तो हमने देखा कि रेसिज्म को बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ एक फैला दिया, लोग डरते हैं दूसरे, और अब सनतकार या ताजर उनके साथ हैं, सेलिब्रिटीज इधर भी हैं, जैसे आपने पहले बताया कमला हैरिस के साथ। फिर हमने एक चीज़ ये भी तो नोट करनी है ना कि जब कैंडिडेचर तब्दील हुआ है तो कमला ने बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को मनवाया। मसलन जो बाइडेन जब डिबेट में आए तो साफ नज़र आ रहा था कि वो ऑलमोस्ट क्लीन बोल्ड है। जब कमला का सामना होता है, कमला हैरिस का, ट्रंप साहब से, तो ट्रंप साहब लड़खड़ाते हुए नजर आए। फिर वो ओबामा ने जिस तरह से इनकी मदद की, ये एक पहलू भी है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि मुस्लिम वोटर जो हैं वो जाएंगे ट्रंप की तरफ, तो ये बयान सबको याद रखना चाहिए कि ट्रंप ने तो पहले दिन ही स्टेटमेंट जारी कर दी थी कि इसराइल को पूरा हक है कि वो पूरे के पूरे गज़ा को नेस्तो नाबूद कर दे इस वाक़े के बाद। तो वहाँ भी मार्जिन वहाँ भी इस तरह का नहीं है। अब देखना ये है कि जो कारोबारी लोग हैं वो मुल्क के अंदर मामला देख रहे हैं, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी स्टेट है, वो ये देखती है कि बाहर क्या करना है। ट्रंप साहब जब सदर बने तो बाहर के मामले के साथ उन्होंने क्या किया, देखें एक चीज़ तय है, सना बिल्कुल क्लियर है जी,
امریکہ معاشی طور پر سپر پاور ہے تو فوجی طور پر بھی ہے. اگر ملٹریلی نہ ہو تو وہاں سے بھی فارغ ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ گلف میں اپنی جو پریزنس ہے ملٹری کی وہ کم کر دے گا, وہ شمالی چین کے اندر جو آگے بین الاقوامی پانی ہے وہاں سے اپنے جہاز لے جائے گا, بحر الکاہل سے اپنے جہاز لے جائے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ سپر پاور ہے, اس نے ہر جگہ اپنے آپ کو رکھنا ہے. افغانستان سے جب انہوں نے جانا تھا, یہ بات ہمیں بار بار یاد رکھنی چاہیے, اس کے انٹرسٹ کم نہیں ہوتے, ترجیحات کے لیے وقت کا تعین کرنا پڑتا ہے. افغانستان میں ان کا جو ایک پورا سائیکل تھا پورا ہو گیا تھا, جہاں سے گرینائٹ بھی انہوں نے نکالا اور معدنیات بھی نکالی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا حاصل کچھ نہیں ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ ریٹریٹ کرنا شروع ہوئے. حملے ان پر ہو رہے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا. اب یہ معاملہ کہ پاکستان کی ایک پوزیشن جو ہے چائنا کے حوالے سے, اعزاز صاحب نے تو فرما دیا, ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ آپ سی پیک کا نام لیں تو وہ تو باقاعدہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ صرف جی ایگزیکٹلی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جی جی یہ آپ کے کلوزنگ ریمارک بلڈ پریشر ہائی ہونے پر ہم اپنا بلڈ پریشر کیسے کنٹرول کریں گے؟ اچھا, آپ وہاں جا کے بات ہی نہ کریں. جی, انہوں نے پاکستان کو بھی اب ایک ایسی پوزیشن پہ رکھنا ہے جہاں بہت زیادہ ناراض بھی نہ کریں. آپشن کیا ہے جی؟ ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس یہاں پر ہوا ہے, آسیان, یہاں تو بلاک بن رہے ہیں نئے نئے, اس میں رشیا بھی آ رہا ہے, انڈیا. اچھا, انڈیا کے متعلق یہ کہنا کہ امریکہ سارا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈال دے گا, یہ جو لداخ پر بھی مذاکرات ہوئے ہیں چند دن پہلے, اور اس کے بعد میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میڈیا میں بھی نہیں آئیں, وہ تو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی علامت ہے جو چین اور انڈیا کے درمیان ہو رہے معاملات. تو وہ ظاہر ہے معاشی والے سے جس طرح چین ایک بڑی طاقت ہے, ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ انڈیا بھی بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے, تو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. وہ ادھر بیٹھے امریکہ کے ساتھ مل کے چین کے ساتھ کسی جنگ و جدل میں تو اس نے ملوث نہیں ہونا. اوکے, ویری کوئکلی بخاری صاحب, ویری کوئکلی, عمران کے وہ جو ٹرمپ بابو ہیں جو ہمارے پاکستانی عمران ہیں, ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ دیکھیے, میرے خیال سے اس دفعہ ایک تو ماحول بالکل مختلف ہے جو ٹریڈیشنل ہوتا ہے الیکشن میں امریکہ کے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں دے ہیو ریڈیکلی چینج. اس وقت جو ہے ٹرمپ جو ہے اپیرنٹلی دکھائی دیتا ہے کہ وہ چونکہ دعوے بہت ہیں ان کے, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں نیٹو ختم کر دوں گا, میں یوکرین کی جنگ ختم کر دوں گا, میں یہ سارے دعوے دو چیزوں کے بیچ مقابلہ ہے. ایک یہ کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی غلطیاں کیا ہیں, اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ نئے وعدے کیا کر رہے ہیں. میرے خیال سے بات یہاں کی گئی کہ کمیلا کو بہت کم وقت ملا تھا کیمپیننگ کے لیے, بٹ شی ہیز پروو ٹو بی اے گریٹ کیمپینر. مختصر وقت میں اس نے جہاں وہ لے آئی ہے, میرے خیال سے خاتون کے ناطے, دیکھیے جو ہیلری کلنٹن تھی, شی واز پیور امریکن. ان کے پاس ایک مائنس تو خیر نہیں کہہ سکتے بیکاز شی از ایز اے نیشنل امریکن, لیکن وہ ہر مدر واز انڈین, ہر فادر واز جمیکن. یہ بھی بہت بڑی ایک ریالٹی ہے. کیا ہونے جا رہا ہے اس کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا, میرے خیال سے بائی دا ٹائم کہ ایگزٹ پول شروع ہو جائیں گے, رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے, اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ بالکل ٹھیک کہا نوید چودھری صاحب نے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بہرحال ٹرمپ کے ساتھ ہے, لیکن جو امیگرینٹس ہیں وہ ووٹ چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, وہ ان کو پڑھنے والا نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کی خواتین کا ووٹ بھی ہمیں ڈسکس کرنا, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں جی کوئکلی. اینڈ ویلکم بیک ٹو الیکشن ٹرانسمیشن. ہم کر رہے ہیں یو ایس الیکشنز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب اور نوید چودھری صاحب. وقت کم ہے نوید چودھری صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی اور اسی پوائنٹ پہ کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ ٹرمپ از اے مین who has fallen off the discipline wagon one too many times. مطلب اس کی زبان کے آگے خندق ہے. گنڈا پور صاحب سے بھی آپ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی وہ بولتے ہیں فلتھ ہی نکالتے ہیں. اس کے باوجود ان کی اتنے کیوں ان کے ووٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں؟ دیکھیں, یہ پاپولزم جو ہے یہ ایک سیلاب کی صورت میں آتا ہے. جس طرح سیلاب کے بند نہیں باندھے جاتے, اس طرح سے جب کوئی پاپولر ہونا شروع ہوتا ہے. ہم اسی سیلاب سے گزرے بھی ہیں. جی اور اس کی وجوہات کا بھی علم نہیں ہوتا. پھر یہ اپنے ساتھ فاشزم بھی لاتا ہے. ہٹلر کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور بہت سارے مشرق وسطیٰ میں بھی ایسے حکمران ہوئے ہیں. تو وہ پاپولزم کے اچھا, اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں, میں تھوڑی سی اب پڑھی لکھی بات کرنے لگا ہوں 1 منٹ کے اندر, ابن خلدون کا نظریہ ہے سبیت.
وہ اتنے بڑے اسکالر ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے لیے چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ عصبیت کو آپ نے ابھارنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں لوگ کیسے پیچھے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم امریکن وائٹ پیپل جو ہے نا ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں لوگ, یہ باہر سے آگے امیگرینٹس. حالانکہ امیگرینٹس وہ ہیں جو دنیا کے بیسٹ پروفیشنلز ہیں, وہ چاہے ڈاکٹر ہیں, چاہے انجینئر ہیں, چاہے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, بیسٹ لوگ ہیں وہ. تو وہ انہوں نے اب ظاہر ہے اپنی ایک جو عصبیت ہے اس کو ابھارا ہے, اس کی بنیاد پر یہ پاپولیزم ہے. اور پھر وہ جو بھی وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ, تو یہ ایک سلسلہ بن گیا اور بڑا خطرناک ہے. تو یہ پاپولزم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آن دیٹ نوٹ ویل ہیو ٹو سے گڈ بائی ٹو یو, بٹ ہمارا آف کورس الیکشن ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, آپ کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اور یاد رکھیے گا کملا ہیرس صاحبہ کے لیے بالکل سب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کریں گی عورتیں, اور ابورشن از اے بگ پارٹ آف ہر کیمپین and is going to play a major role in the votes that she gets, because آپ کو پتہ ہے کہ Trump is anti-abortion. So on that note we will end here and we will see you tomorrow.